بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوپہر سے سوشل میڈیا پر ہمارے کراچی کے ایک کارکن اور ایک ٹاؤن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جبرائیل خان کا مسئلہ بہت زیادہ فوکس ہوا ہے اور بہت زیادہ زیر بحث رہا ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے آپ حضرات سے چند چیزیں عرض کر سکوں۔ جمعیت علماء اسلام کا کارکن، جمعیت علماء اسلام کا ایک ٹاؤن کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل، اور پھر اس کی گرفتاری اور اس پر تشدد اور اس کو خون کی الٹیاں، اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایک چیز یہاں پر یہ میں وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کہ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی دریائے سندھ کے مسئلے پر مظاہرہ تھا اور اس مظاہرے کی وجہ سے وہ گرفتار ہوا ہے یا اس مظاہرے کی وجہ سے کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے ایک ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ، لیکن چاہے ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے، جمعیت علماء اسلام پہلے دن سے اپنے کارکن، اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور جمعیت علماء اسلام نے اس کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ یہ مسئلہ در حقیقت جو ہے وہ ایک پلاٹ کے تنازع کا ہے۔ دو بڑے مگرمچھ جو ہے وہ ایک پلاٹ پر قبضے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ ایک فریق نے ہمارے اس دوست کو اس پلاٹ پر چوکیدار رکھا، 8-10 گنمینوں کے ساتھ اس کو وہاں چوکیداری دی، اور دوسرا فریق جو اپنے آپ کو سندھ کا شاید مالک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ملک کا شاید مالک سمجھتے ہیں، اور شاید وہ ڈنڈے اور طاقت کے زور پر جو ہے وہ زمینیں اور ملکیتیں ہڑپنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے خیال کیا کہ یہ ایک پلاٹ یہاں جو پڑا ہوا ہے، جس پہ تنازع ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ ہم حل کر سکیں، تو انہوں نے بجائے دوسرے فریق پر ہاتھ ڈالنے کے ہمارے اس ساتھی پر ہاتھ اس وقت ڈالا جب پریس کلب پر ہمارا مظاہرہ ہو رہا تھا اور یہ مظاہرے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے جا کر پیچھے اس پلاٹ پر قبضہ کیا جس پہ یہ چوکیداری کر رہا تھا۔ تو یہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ پریس کلب جانے کے بجائے سیدھا جلوس کے ساتھ اس پلاٹ پہ پہنچا، اور اس پلاٹ پہ چونکہ یہ چوکیدار تھا اور تنخواہ مل رہی تھی اس کو، تو اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو فائرنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، ہاتھا پائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ مزاحمت ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جلسے میں پہنچے ہیں، جلوس میں پہنچے ہیں، واپس جب آئے ہیں تو دوسرے فریق نے ان پر ایف آئی آر کروا دی، پھر ایک کے بعد دوسری ایف آئی آر، پھر تیسری ایف آئی آر، پھر چوتھی ایف آئی آر۔ جج صاحب نے ضمانت دی، لیکن تکڑے فریق کے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جج کون ہوتا ہے ضمانت دینے والا، اٹھاؤ اس کو اور سیدھا جا کے نواب شاہ لے جاؤ۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے لڑنا ہے تو ایک مزدور کے بجائے اس طاقتور کے ساتھ لڑیں۔ آپ نے ایف آئی آر کرنی ہے تو ایک مزدور اور چوکیدار کے بجائے جس کے ساتھ آپ کا تنازع ہے اس پر کریں۔ آپ نے کسی کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، نواب شاہ اور لاڑکانہ کی جیلوں میں بند کرنا ہے، تو آپ بجائے ایک مزدور کے اس کو بند کریں۔ پہلے دن سے میں مکہ مکرمہ میں تھا، جناب قاری محمد عثمان صاحب مکہ مکرمہ میں تھے، ہم اس مسئلے کو بذات خود میں ڈیل کر رہا ہوں۔ قاری عثمان صاحب ڈیل کر رہے ہیں، ضلع کے امیر قاضی فخر الحسن صاحب ضلع کے سیکرٹری جنرل ڈیل کر رہے ہیں، پہلے دن سے ایس ایس پی سے، ڈی آئی جی سے، ضلع جماعت رابطے میں ہے۔ میں نے براہ راست وزیر اعلیٰ صاحب کو اس مسئلے سے آگاہ کیا، میں نے براہ راست آئی جی صاحب کو اس مسئلے سے جب میں مکہ میں تھا میں نے آگاہ کیا، میں نے براہ راست وزیر داخلہ اور وزیر جیل کو مکہ مکرمہ سے اس مسئلے سے آگاہ کیا۔ پھر 2 دن قبل جناب قاری محمد عثمان صاحب کو میں نے ٹائم لے کر دیا، وہ ضلع کی جماعت کو ساتھ لے کر گئے اور وزیر داخلہ صاحب سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ بھائی چوکیدار جو ہے وہ اس مسئلے میں آئندہ نہیں آئے گا، اور اس چوکیدار کا جو ہے وہ جو چوکیداری کا مسئلہ تھا وہ جان چھوڑ رہا ہے، آپ جانو دوسرا فریق جانے، اس بیچارے چوکیدار کو یہاں سے نکالو۔ انہوں نے 2 دن کا وقت مانگا، اور 2 دن کے وقت مانگنے کے بعد آج جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو آج اس کے ساتھ یہ وہاں مسئلہ پیش آیا ہے جو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔
دوپہر سے ہم اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ وزیر اعلیٰ صاحب سے رابطے میں ہیں، وزیر داخلہ سے رابطے میں ہیں، وزیر آئی جی جیل سے رابطے میں ہیں، آئی جی پولیس سے رابطے میں ہیں، وزیر جیل سے رابطے میں ہیں۔ براہ راست جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں نے واٹس ایپ پہ یہ چیزیں فارورڈ کی ہوئی ہیں، لیکن آپ سوشل میڈیا کے جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں اتنا کمزور نہیں، جماعت اتنی کمزور نہیں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، کوئی جماعت کے لیے اٹھے گا اور اس کو اس طرح مارا جائے گا اور ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ زمانہ چلا گیا جب ہمارے دوستوں کو جماعتی کاز الیکشن لڑنے پر، دھرنے دینے پر، مظاہرے کرنے پر اٹھایا جاتا تھا، 9 مہینے جیل رکھا جاتا تھا۔ ذاتی مسئلے پر بھی ہم نے اپنے ساتھی کو تنہا نہیں چھوڑا، پہلے دن سے ہم مدد کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا جب اس طرح کی کوئی خبر آئے، کوئی ویڈیو آئے تو پہلے ضلع کے امیر سے رابطہ کریں، اس کو واٹس ایپ کریں کہ بھائی کیا ہوا ہے، ذرا آپ رپورٹ دیں۔ ضلع کے جنرل سیکرٹری کو واٹس ایپ کریں کہ کیا ہوا ہے، صوبے کے امیر اور جنرل سیکرٹری سے ذرا معلومات کریں کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی تبصرہ لکھیں، اس کے بعد کوئی کمنٹس لکھیں، اس کے بعد پھر اس پر آپ کوئی آواز اٹھائیں تاکہ ایک مثبت آواز جا سکے اور ایک مثبت معاملہ جا سکے۔ سندھ حکومت سے میں بہرحال یہ درخواست کروں گا کہ بھائی بلوچستان جل رہا ہے، خیبر پختونخوا جل رہا ہے، سندھ کو ایک پلاٹ کی خاطر اس ناج پہ نہ لے جائیں کہ ہم مزدور کے حقوق کے لیے روڈ، راستوں، چوک چوراہوں کی طرف جائیں۔ ہم فون پہ آپ سے رابطے میں ہیں، ہم آپ سے اس مسئلے پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہمارے عہدیداران آپ کے دروازے پر آئے ہیں اور آپ سے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی کہتا ہوں کہ ٹیبل پر بیٹھیں، اس مسئلے کو حل کریں، جو آپ کا مجرم ہے وہ جانے، آپ جانے، پلاٹ ہے، پلاٹ کے فریقین جانے، عدالت جانے، لیکن ایک چوکیدار کو اس طرح کی سزا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اور ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہمارے آنے کو، ہمارے فون کو، ہمارے میسجز کو شاید آپ ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح نہ کریں کہ ایک مظلوم کے لیے پورا سندھ باہر نکل کے کھڑا ہو جائے، پھر گلی گلی، چوک چوک اور چوراہے چوراہے پر مظلوم کے حقوق کے لیے جس طرح ہم روز اول سے محنت کر رہے ہیں، ہم پھر آپ کو گریبان سے پکڑیں۔ اس محنت کا کام